الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 کی تفسیر پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے؟ اس آیت کریمہ میں نسخ کی بات کہی گئی ہے۔ نسخ کیا ہے اور آیتیں منسوخ کیسے ہوتی ہیں؟ نسخ لغت میں کہتے ہیں مٹانے کو، ختم کرنے کو، منتقل کرنے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں نسخ یہ ہے کہ کسی پچھلے حکم کو بعد میں آنے والے حکم کے ذریعہ ختم کر دینا، مٹا دینا، تاکہ بعد میں آنے والا جو حکم ہے یہ لاگو ہو جائے، یہ ہے نسخ۔ اور نسخ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کا فلسفہ بیان کیا، اس کی حکمت بیان کی۔ نسخ کی جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے نسخ اس لیے ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے میں کسی بھی حکم کو لاگو کرنے کے لیے تدریج چاہیے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے شراب کی حرمت اتری تو پہلے کہا گیا کہ تتخذون منہ سکرا، کہ اس سے تم نشہ کی چیزیں بناتے ہو۔ گویا کہ شراب نشہ لانے والی چیز ہے اور اچھے لوگ نشہ نہیں کرتے، اس میں ایک میسیج دیا گیا تھا۔ پھر کہا گیا کہ شراب جب تم پی رکھے ہو تو نماز کی حالت میں مت جاؤ، نماز پڑھنے مت جاؤ۔ گویا کہ وہاں پر ذہن بنا کہ نمازی کو شراب نہیں پینا چاہیے۔ پھر اخیر میں حکم دیا گیا کہ شراب بالکلیہ حرام ہے۔ تو یہاں پر ذہن بنانا مقصود تھا، اس کے لیے شراب کی حرمت بیک وقت اتری نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نقطے کو واضح کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو ترتیب سے اتارا۔ اگر شروع ہی میں کہا ہوتا کہ شراب مت پیو تو لوگ کہتے کہ ہم شراب نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ حکمت تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام کو انسانوں کے لیے کچھ وقت کے لیے رکھا تھا، پھر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا۔ دوسری حکمت ہے آزمائش، یعنی اللہ تعالیٰ ایک حکم کو جو پہلے اتارا تھا بدل کر کے دوسرا حکم لاتا ہے اور اس کو لاگو کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعہ آزمانا چاہتا ہے بندوں کو کہ کون نبی کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ جیسے قبلہ میں اللہ تعالیٰ نے بدلاؤ لا کر کے پیش کیا، اللہ تعالیٰ بدلاؤ لایا قبلہ میں جبکہ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اور 6 مہینہ تک تقریباً صحابہ نے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد قبلہ بدل دیا گیا اور خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی حکمت کو بیان کرتے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم نے قبلے میں جو تبدیل لائی تھی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جان سکیں کہ کون رسول کی تابعداری کرتا ہے اور کون اختلاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلے حکم کو بعد میں آنے والے حکم کے ذریعہ بدلتا ہے تاکہ آزمائیں۔ اور تیسری جو حکمت ہے ایک حکم کو دوسرے حکم سے منسوخ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ سخت حکم کو ختم کر کے نرم حکم لاتا ہے۔
اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نسخ کا مطلب کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو حکم معلوم نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا، یا پہلے اس کی حکمت معلوم نہیں تھی، بعد میں اس کی حکمت معلوم ہوئی؟ نہیں، قطعاً نہیں، نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ پالنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جان رہا تھا کہ ابھی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ یعنی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی ترقی ویسے ہی ہوئی ہے جیسے ایک بچے کی ترقی ہوتی ہے۔ پہلے بچہ ہوتا ہے تو بچوں کے لیے ڈوز الگ رکھے جاتے ہیں، بڑوں کے لیے ڈوز الگ رکھے جاتے ہیں۔ اگر بڑوں کا ڈوز بچے کو کھلا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو اتارنے میں بھی اس بات کی رعایت کیا۔ اسی طریقے سے ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق میں نہیں تھا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن بھی نہیں تھا، اور آمد و رفت کے ذرائع بھی میسر نہیں تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کو بھیجا، اور ان نبیوں کے پاس موٹی تعلیمات رہیں، جامع مکمل تعلیمات ان نبیوں کو نہیں دیا۔ لیکن ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق ہو گیا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن ہو گیا، اور اسی طریقے سے آمد و رفت کے ذرائع بھی جب میسر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جامع تعلیم، مکمل تعلیم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اس وقت جب کہ پوری دنیا ترقی کر چکی تھی اور عقل پختہ ہو گئی تھی۔ اسی لیے آج اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں پھر چینجنگ کی کیوں ضرورت نہیں، اس لیے ضرورت نہیں کہ عقل کی پختگی کے بعد یہ احکام دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیا ہے، اور یہ احکام بیس بھی کرتے ہیں فطرت پر۔ کس چیز پر؟ فطرت پر بیس کرتے ہیں، نیچر پر بیس کرتے ہیں، اور فطری چیزوں میں تبدیلی نہیں آتی، بلکہ تبدیلی آتی ہے لائف اسٹائل میں۔ اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ فطرت پر بیس کرتی ہیں، توحید کا حکم دیتی ہیں، شرک سے روکتی ہیں، اچھے اخلاق پر ابھارتی ہیں، برے اخلاق سے روکتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ماڈرن ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اب ان میں چینجنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس لیے کچھ احکام کو منسوخ کیا کہ انسان کے لیے جانتا تھا کہ یہ حکم ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس پر وہ عمل کر سکیں، اس لیے اس کو اس وقت تک رکھا۔ لیکن جب انسانی ذہن پورے طور پر تیار ہو گیا تو وہ تعلیم دی جو قیامت کے دن تک پورے طور پر انسان اس کو اپنا سکے۔ نسخ کے بہت سارے احکام ہیں، انشاءاللہ کل اس کی تفصیل جانیں گے۔ قرآن کریم سے سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے، اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 کی باقی تفسیر جانیں گے، کیونکہ اس کی کچھ باتیں ہم کل جانے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے؟ تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی کچھ آیتیں اور کچھ احادیث کو منسوخ کیا گیا، مطلب اس کے حکم کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ وہ حکم کچھ دنوں کے لیے دیا گیا تھا۔ حکمت کیا تھی؟ ہم نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھار کسی حکم کو لاگو کرنا چاہتا تھا تو ترتیب سے اس کو لاگو کرنا چاہتا تھا۔ جیسے شراب کی حرمت کی بات ہم نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا تو ایک ہی مرتبہ میں نہیں، پہلے کہا کہ اس سے تم شراب بناتے ہو، پھر کہا کہ شراب کی حالت میں نماز میں مت آؤ، پھر جب ذہن بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے پورے طور پر شراب کی حرمت اتاری۔ تو یہ ایک حکمت تھی کہ تاکہ لوگوں کا ذہن تیار ہو جائے۔ دوسری جو حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ایسا کیا کہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ آیا
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی اصل میں ایک انسان کے لیے آزمائشی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی لیے اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کو بدلنے کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ایمان والوں اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے بیچ میں امتیاز ہو جائے۔ اور ایک حکمت آسانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر اوقات حکم کو ختم کر کے آسان حکم لاتا ہے۔ برکیف اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں کو منسوخ کیا۔ اچھا، آیتوں کے منسوخ کرنے کی قسمیں کیا ہیں؟ کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائے، یعنی قرآن کی تلاوت جو ہوتی تھی اس تلاوت کو بھی اللہ نے منسوخ کر دیا اور اس کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا۔ جیسے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان فیما انزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات، کہ قرآن کریم میں یہ بات اتری تھی کہ 10 مرتبہ اگر بچہ دودھ پیتا ہے اپنی ماں کی چھاتی سے تب اس سے حرمت ثابت ہوگی، پھر اس کے بعد منسوخ کر دیا گیا اس حکم کو اور باقی رکھا گیا کہ 5 مرتبہ بچہ اگر اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے تب حرمت ثابت ہوگی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق واضح فرما رہی ہیں کہ پہلے یہ حکم تھا اور قرآن میں یہ حکم آیا تھا لیکن اس کو ختم کر دیا گیا، اور کس چیز سے ختم کیا گیا کہ 5 مرتبہ اگر بچہ دودھ پیتا ہے تب حرمت ثابت ہوگی۔ تو گویا کہ تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ، کہ 10 مرتبہ پینے کا حکم بھی منسوخ اور یہ آیت تھی اس کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی۔ تلاوت باقی ہو لیکن حکم ختم ہو چکا ہے، اس کی مثال جیسے قرآن میں وہ آیت کہ بیوہ کی عدت 1 سال تک ہے، اللہ نے فرمایا متاعا الی الحول، 1 سال تک بیوہ عدت گزارے گی، لیکن اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کس آیت سے؟ 4 اشہر و عشرہ، کہ ایک عورت اگر اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ تلاوت ختم کر دی گئی ہو لیکن ابھی حکم باقی ہو، یعنی قرآن میں آیت اتری تھی، تلاوت ختم کر دی گئی لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ جیسے اگر کوئی بوڑھا آدمی یا بوڑھی آدمی زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما۔ تو یہ آیت قرآن میں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تلاوت کو منسوخ کر دیا لیکن حکم باقی ہے۔ تو یہ 3 شکل بنتی ہے نسخ کی، کہ تلاوت منسوخ کر دی جائے، حکم باقی ہو، حکم اور تلاوت دونوں منسوخ کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے تلاوت باقی ہو اور حکم ختم کر دیا جائے۔ اچھا، وحی کو دوسرے وحی سے منسوخ کرنے کی شکل کیا ہوگی؟ تو قرآن کو قرآن کے ذریعہ منسوخ کیا جائے، یعنی قرآن کی آیت اتری اور اس نے دوسری آیت کو منسوخ کیا۔ جیسے زناکاروں کی سزا کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ ان کو بند کمرے میں رکھو، اگر ایک عورت زنا کر لیتی ہے تو اس کو 1 سال تک بند کمرے میں رکھو، اس کے بعد کہا گیا کہ ان کو 100 کورے مارنے جائیں گے۔ تو پہلا حکم منسوخ کر دیا گیا اور دونوں حکم قرآن میں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سنت کو سنت سے منسوخ کیا جانا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا قبر کی زیارت سے، پھر ہم تم کو اجازت دیتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے سے۔ پہلے حکم تھا کہ زیارت مت کرو، پھر اس کو منسوخ کیا گیا، تو سنت کو سنت سے منسوخ کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کو سنت سے منسوخ کرنا، اس میں اختلاف ہے کہ کیا حدیث کے ذریعہ قرآن کا کوئی حکم منسوخ کیا جائے گا؟ تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کے ذریعہ قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوتا، اتنا ہے کہ قرآن کا کوئی حکم عام ہے تو حدیث اس کو خاص کر سکتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے شادی کرنا حرام ہے،
اور پھر کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے شادی کرنا جائز ہے۔ حدیث میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے، حالانکہ قرآن میں اس کی صراحت نہیں، کہ پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو اور خالہ اس کی بھانجی کو ایک ساتھ شادی میں نہیں رکھ سکتے، تو عام حکم کو حدیث کے ذریعہ خاص کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سنت کو قرآن کے ذریعہ منسوخ کرنا، تو اس کی بھی دلیل قرآن میں ملتی ہے۔ جیسے شروع میں روزے کے حوالے سے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی آدمی مغرب کے بعد سو جائے، شروع میں جب رمضان کی فرضیت عمل میں آئی تو رات میں اگر کوئی سو جاتا تو سونے کے بعد کھا پی نہیں سکتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور آیت اتاری فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تمہارے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ رات میں اپنے گھر والوں سے ازدواجی تعلق قائم کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے۔ تو پہلا حکم جو تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں کو منسوخ کیا کچھ وقتوں کے لیے، یا کچھ آیتوں کو کچھ وقتوں کے لیے رکھا، تو اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ لوگوں کا ذہن تیار ہو جائے، اور حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہا تھا، حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے نسخ کی کہ کوئی بھی حکم منسوخ ہوتا ہے تو اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اس کا تعلق قصوں سے نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اس کا تعلق اخبار سے نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بتائی تھی پھر اس بات کو منسوخ کر دیا، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بتا دی تو وہی پتھر کی لکیر ہے، اس میں چینجنگ نہیں آتی۔ چینجنگ کس چیز میں آتی ہے؟ چینجنگ آتی ہے احکام میں، یعنی کوئی حکم انسانوں کے لیے اس وقت کے لیے مناسب تھا، بعد میں مناسب نہیں رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کیا۔ اور ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ حکموں کو کچھ وقتوں کے لیے تو چینج کیا، لیکن جب انسانی ذہن پورے طور پر پختہ ہو گیا اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق بن گیا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن عام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کی ترقی کے بعد پھر جو احکام دیا نا، ان احکامات میں اب چینجنگ کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ چینجنگ کس چیز میں ہوتی ہے؟ لائف اسٹائل میں چینجنگ ہوتی ہے، اخلاقی تعلیمات میں چینجنگ نہیں ہوتی ہے۔ اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ فطرت پر بیس کرتی ہیں، نیچر پر بیس کرتی ہیں، اور فطری چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی کہے کہ آج قرآن کی جو تعلیمات ہیں 1450 سال پہلے اتری ہیں تو اس میں چینجنگ کی ضرورت ہونی چاہیے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چینجنگ لائف اسٹائل میں ہوتی ہے، چینجنگ نیچر میں نہیں ہوتی ہے۔ ہوا جو پہلے تھی آج وہی ہوا ہے، سورج چاند کی روشنی جو پہلے تھی وہی روشنی ہے، زمین جو پہلے تھی وہی زمین ہے، ساگ سبزی جو پہلے تھی وہی ساگ سبزی ہے، تو ان چیزوں میں چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے؟ تو طاقت رکھنے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ کوئی حکم کچھ وقتوں کے لیے دے پھر اس کو منسوخ کر دے، انسانوں کے ذہن کی رعایت کرتے ہوئے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔